کربل میں آگے ہیں کربل بسانے والے، کربل بسانے والے، کربل میں آگے ہیں کربل بسانے والے، کربل بسانے والے، پیاسے تڑپ رہے ہیں نہر فرات والے، نہر فرات والے۔ ویورز، جیسا کہ آپ لوگوں نے اس سے قبل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ سے مکہ تک کا سفر اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی شہادت کا واقعہ سنا، اس کے بعد آج میں آپ کو حضرت امام عالی مقام کی مکہ سے روانگی اور امام مسلم کی 18 سالہ بیٹی جو دوران سفر کوفہ جانے سے روک رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ کوفہ والوں کی بد عہدی مشہور ہے اور آپ سے کبھی وفا نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، میں سب جانتا ہوں، مگر اس سفر میں ایک زبردست راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک بکری مکہ میں ذبح ہوگی اور اس کے ذبح ہونے سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوگی۔ اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ وہ میں ہی نہ بن جاؤں۔ نیز اب کوفہ سے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خط لکھ دیا ہے کہ جلدی تشریف لائیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں۔ چنانچہ آپ نے رخصت سفر باندھا اور منزلیں طے ہوتی گئیں۔ یہ مختصر سا قافلہ کوفہ کی طرف رواں دوان تھا۔ مقام شکوک پر آپ کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سفر میں امام حسین کے ساتھ حضرت امام مسلم کی ایک صاحبزادی بھی تھی جس کی عمر 18 سال تھی۔ آج آپ دیر تک اس کا منہ تکتے رہے اور نہایت پیار فرماتے رہے، بار بار اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھتے۔ صاحبزادی نے عرض کیا، حضور، آج آپ مجھے اس طرح پیار فرما رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے، کیا ابا جان شہید ہو گئے ہیں؟ یہ جملہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور فرمایا، بیٹی صبر کرو اور تم مجھے اپنا باپ سمجھو۔ امام مسلم کی شہادت کی خبر ملتے ہی آپ نے فرمایا، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، مگر امام مسلم کے بھائیوں نے کہا، ہم ضرور بدلہ لیں گے، ہم یزید کی فوجوں کا مقابلہ کریں گے۔ بھائی کے قتل کی خبر سن کر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ المختصر، آپ سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو آپ کا گھوڑا رک گیا۔ آپ نے ہر چند کوشش کی مگر گھوڑا آگے جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ اس کو ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو عرض کیا گیا، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر! عرض کربلا یہی وہ مقام ہے جس کی بشارت دی گئی تھی۔ اس میدان میں پہنچنے سے پہلے جب رستے میں حر بن یزید ریاحی لشکر لے کر آپ کے سامنے آیا تو نماز ظہر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس سفر کی پہلی تقریر فرمائی، لوگو، میں خود نہیں آیا، مجھے تمہارے خطوط اور قاصد لائے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے کہ آپ کے ذریعے خدا ہمیں سیدھی راہ پر لگا دے۔ لوگو، اگر تم خدا سے ڈرو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ خدا کی رضا کا موجب ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جس نے محرمات علیہ کو
حلال کرنے والے، خدا کے عہد کو توڑنے والے، سنت رسول کے مخالف اور خدا کے بندوں پر زیادتی کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور اس کو قولن یا عملاً غیرت نہ آئی تو خدا کو حق ہے کہ وہ اس کو دوزخ میں داخل کرے۔ لوگو خبردار ہو جاؤ، اس نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلا رکھا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رکھا ہے۔ اس لیے مجھے غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں اور بنت رسول کا بیٹا حسین ہوں۔ میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم عہد توڑ کر میری بیعت کا حلقہ اپنی گردن سے نکال ڈالو گے تو مجھے اپنی جان کی قسم یہ بھی تم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، جو عہد شکنی کرتا ہے وہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ عنقریب خدا مجھ کو تمہاری امداد سے بے نیاز کر دے گا۔ حر نے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا سامزی و ما بالموت آرون علی الفاتح ایزا مانا حیرم و جہادہ مسلمہ، جس کا ترجمہ ہے میں پڑھتا جاؤں گا کیونکہ ایک جوان کے لیے موت کوئی آر نہیں جب اس کا ارادہ نیک ہو اور وہ سچا مسلمان ہو۔ جب آپ کا گھوڑا ارض نینوا کے میدان کربلا میں رک گیا تو خیمے لگا دیے گئے۔ یہ 2 محرم الحرام کا واقعہ ہے۔ 3 محرم کو ابن سعد فوج لے کر کربلا میں برپا کرنے کے لیے آ گیا۔ امام علی مقام نے اس کو بلا کر آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور دنیا کی بے ثباتی یاد دلائی۔ وہ دیر تک آپ کی باتیں سنتا رہا مگر رہ کے حکومت کے لالچ نے آنکھوں پر پردے ڈال رکھے تھے، انعام و کرام کی ہوس نے دل سیاہ کر دیے تھے۔ کہنے لگا کہ یہ سب ٹھیک ہے مگر کوفہ میں میری بڑی جائیداد ہے، اگر میں آپ کے خلاف اقدام نہ کروں تو ابن زیاد سب ضبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا کی دولت کے لیے حق سے کیوں ٹکراتا ہے؟ مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شمر ذیلجوشن نے ابن زیاد کو لکھا کہ ابن سعد بلا وجہ گفتگو کو طول دے کر وقت ضائع کر رہا ہے اور ہر روز حسین سے ملاقات کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا کہ میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ ڈیل دیتے جاؤ اور حسین کی طرف سے وکیل بن کر اس کی سلامتی چاہو۔ تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو میرا حکم ماننے کے لیے کہو، اگر مان جائیں تو ہمارے پاس بھیج دو ورنہ حملہ کر دو۔ اگر یہ کام تم سے نہ ہو سکے تو فوج شمر کو دے دو، وہ خود میرے آرڈر کی تعمیل کرے گا۔ میں نے کہ اس کے حکم کے بعد ابن سعد ہاشمی مسافروں پر آخری وار کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ شمر خیموں کے پاس آیا، عباس اور اس کے بھائیوں سے کہا کیونکہ میں تمہارا ماموں ہوں اس لیے عذرائے قرابت میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تجھ پر اور تیرے امان پر لعنت بھیجتے ہیں، اگر تجھے حق قرابت ملحوظ ہوتا تو ہمیں امان دیتا اور ابن رسول کو نہ دیتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے سامنے 3 باتیں پیش فرمائیں۔ مجھے سرحد دات پر جانے دو، نمبر 2 یزید کے پاس پہنچنے دو تاکہ اس سے براہ راست بات چیت کر سکوں، نمبر 3 مجھے واپس حجاز جانے دو۔ ان 3 باتوں میں سے کوئی بھی انہوں نے قبول نہ کی اور برابر یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتے رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، مگر یہ بات سچی ہے کہ امام حسین نے بیعت کرنے کا وعدہ کر لیا تھا تو پھر معرکہ کربلا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کا تو مطالبہ ہی یہی تھا کہ بیعت کر لو۔ اگر بیعت کر لی تو پھر جنگ کی نوبت کیوں آئی؟ عتبہ بن سمان کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق تک برابر حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ السلام کے ساتھ رہا اور شہادت تک ان سے جدا نہیں ہوا۔
مگر آپ نے مکہ میں، مدینہ میں، عراق میں، لشکر گاہ میں غرض یہ کہ تا دم شہادت یہ کہیں نہیں فرمایا کہ مجھے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینے دو۔ تو ویورز، آگے کربلا کا پورا واقعہ سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔